اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صحافی حضرات، آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ایسے دن جب کہ پارلیمنٹ کی خاص میٹنگ ہو رہی ہے آپ نے وقت نکالا ہمارے پاس آئے. ہم بھی مجبور ہیں. پاکستان انتہائی خطرناک دور سے گزر رہا ہے. ابھی آپ کو اس کی تفصیل بتانا وقت ضائع کرنے والی بات ہوگی. مجاہد مشکلات ہیں پاکستان کی. اس میں سب سے جو خطرناک بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ دوران الیکشن 9 بجے رات کے بعد جیتی ہوئی پارٹی کو بائی فورس ہرایا گیا. اس میں ہمیں دکھ ہوتا ہے پاکستان کے وہ ادارے جو انڈر اوتھ ہے کہ ہم نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے، ہم نے پاکستان کے مفاد میں کام کرنا ہے. ہمیں دکھ ہے کہ ان اداروں کی امداد سے یہ کام ہوا. یہ پارلیمنٹ میں وجود میں آئی، وہ جس طرح چلی، کیا شور شرابہ تھا. اب ایک اور طریقے سے پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے یا پارلیمنٹ کو بدنام کرنے کی چالاکی کی کوشش کی گئی. 5-10 MNAs کو، یعنی ہمیں کون سے سرخاب کے بل پر لگے ہوئے ہیں کہ محمود کو بلاؤ باقی کسی کو نہ بلاؤ، علامہ صاحب کو بلاؤ باقی مت بلاؤ. عمران خان کی پارٹی جس کی وہاں 100 ممبر ہیں قومی اسمبلی میں، ان سے 5-6 کو بلاؤ اور آدھے گھنٹے کے لیے آپ کی بریفنگ دو. پاکستان کے سخت ترین حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ساری پارلیمنٹ کی جوائنٹ میٹنگ کو، ساری جوائنٹ جو ہماری وہ ہوتی ہے جوائنٹ سیشن کو پورے 2 دن دیا جائے، بریفنگ دی جائے. ہر MNA اس پہ بولے، ہر آدمی اس پہ بولے، تاکہ پھر ہم اتنے بچے بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کیمرہ میٹنگ کی باتیں پھر لوگوں کو بتائیں گے یا نکالیں گے، لیکن ہم وہاں وہ بات کریں گے جو ہمارا ضمیر کرتا ہے. اس بنیاد پہ ہم نے بنیادی طور پہ اس لیے اس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا کہ جب تک تمام پارلیمنٹ لوگوں کو جنہیں پاکستان نے ووٹ دیا، وہ جس بھی پارٹی کے ہیں، سینکڑوں سینیٹر ملا کے سینکڑوں بنتے ہیں، ان کی جوائنٹ میٹنگ ہونی چاہیے، یہ بریفنگ ہونی چاہیے تھی اور وہ پوری اس کے ساتھ. دوسری بات، یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ دیکھتے ہیں روزانہ درجنوں ہمارے MNAs اور سینیٹرز عمران خان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. سپرڈنٹ جیل فلانا انہیں اجازت نہیں دیتا. اٹ از اگینسٹ دی اسپرٹ آف دی کنسٹیٹیوشن. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. قومی اسمبلی کا ممبر، اگر میں غلط ہوں بیرسٹر صاحب مجھے ٹھیک کر دیں گے، قومی اسمبلی کا ممبر کسی بھی جیل کی انسپیکشن کر سکتا ہے، اس کے اختیارات میں ہے، اس کے پریولیجز میں ہے. ہم وارن کرتے ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے لیکن ہمارے پاس عوامی طاقت ہے. IG جیل خانہ جات صاحب، آپ سپرڈنٹ صاحب، آپ جو بھی ذمہ وار ترین ہیں، آپ نے ان غلطیوں کا پھر حساب دینا ہوگا. ہم نے وہاں کیا کرنا ہے؟ MNAs آتے ہیں، کیا انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا سازش کرنی ہے؟ جیل پہ حملہ کرنا ہے، قیدیوں کو وہ کرانا ہے؟ یہ وی کنڈیم اٹ، اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ رویہ نہ رکھا جائے. یا تو اعلان کر دیا جائے کہ عمران خان خطرناک آدمی ہے، اس سے کوئی آدمی نہیں مل سکتا. وہ اس پارٹی کا لیڈر ہے جس نے تمام پاکستان کی بہت ایبسولوٹ میجارٹی جیتی ہے. اس بارے میں ہماری رائے یہ ہے. اور تیسری بات یہ ہوگی، ہم اس اللیجیٹمیٹ پارلیمنٹ، اللیجیٹمیٹ وزیر اعظم کی دعوت پہ کیسے جائیں؟ اور پھر مخصوص 15 لوگ. اس بنیاد پہ ہم نے ریکویسٹ کی اپنے تحریک انصاف کے ساتھیوں کو بھی، دوسروں کو بھی، کہ یہ اصل میں ہمیں پھنسانے کی وہ ہے کہ بھائی بریفنگ ہو گئی، تحریک انصاف کے یہ کابرین آئے تھے اور تحفظ یعنی پاکستان کی تحریک یہ کابرین آئے تھے، پھر آپ ڈونڈولا پیٹتے رہیں کہ ہم نے اختلاف کیا تھا اور آپریشن ہونے جا رہا ہے. خدا نہ کرے کیا ہوگا. یہ بربادی کا راستہ ہے. وی آسک آور فورسز کہ اس میں جلدی نہ کریں. آپریشن کرنے والی بات اور ہے، جب شروع ہو جاتا ہے بربادیاں لاتا ہے ملکوں کے لیے. پاکستان کی اپنی اندرونی حالت اتنی کمزور ہے کہ یہ بوجھ پاکستان شاید نہ سہ سکے. اس پہ ہم ایسے لگے ہوتے ہیں. ہمارے بعض لوگ راہ یہ کر رہا ہے، راہ وہ کر رہا ہے. راہ کو آپ رحم کیوں کرے؟ آپ کا دشمن، آپ کا مخالف
आप पे रैम क्यों करें? आप मुखालिफ से रैम की अपील करते हैं? क्यों ऐसे हालात हम पैदा करें कि राय किसी और को हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करने, हमारे मुल्क को खराबी की तरफ ले जाने के वो करे? बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, किसी भी मुल्क के अंदर, दुनिया में भी ऐसे ही है कि जब हालात ख़राब होते हैं, बहरान आते हैं, तो पार्लियामेंट आगे बढ़ती है और जो मुल्क के इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं वो उन बहरानों को हल करने के लिए अक्ल जमी के तौर पर मिलकर मुश्तरका तौर पर फैसले करते हैं और बहरानों से निकालते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, या फिर नए इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाते हैं, नए मैंडेट और फ्रेश मैंडेट के साथ नई हुकूमत आती है, आवाम की मदद के साथ उन बहरानों से मुल्क को निकालती है। अभी जो हमारे मुल्क के अंदर अजीब खेल खेला गया है कि इलेक्शन हुए और आवाम का मैंडेट चोरी करके बहरान हल नहीं हुआ बल्कि बहरान में डाल दिया गया। फिर उसके बाद जब इनकी अवाम में जड़ें नहीं हैं, पाकिस्तान के अवाम इन पर एतमाद नहीं करते, लोगों की हमायत खो चुके हुए नहीं है और लोग इनसे मुतनफ़िर हैं, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो इन हालात के बावजूद जब अपने सारे रास्ते बंद कर दिए, अदलिया का रास्ता बंद कर दिया, रिफॉर्म्स का, हर तरफ से आपने पार्लियामेंट को भी इररिलेवेंट कर दिया है। पार्लियामेंट पे हमला होता है, लोगों को उठाया जाता है और आपको पार्लियामेंट का कस्टोडियन जो है पार्लियामेंट की हिफाजत नहीं कर सकता। तो इस वक्त जो मुल्क में बदतरीन सूरत हाल है अमन व अमान के अतबार से, जैसा कि महमूद खान जगदी साहब ने कहा है कि एक मुश्तरका इजलास होना चाहिए पार्लियामेंट का, 2 दिन 4 दिन उस पर डिबेट होना चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, वहाँ इन कैमरा इजलास होना चाहिए, सब बोले उसमें, और उसके बाद पार्लियामेंट के ज़रिए ही, पार्लियामेंट के सपोर्ट के साथ ही इन हालात से आगे निकलने का रास्ता इख्तियार किया जाए। तो दूसरी बात यह है कि जो मैं पहले कहता हूँ, इंशाल्लाह पीटीआई के दोस्त खुद भी बात करेंगे कि देखें पाकिस्तान के अंदर आप कानून के माहिरीन जानते हैं कि बाज़ मखसूस हालात के अंदर जो जेल में कैदी होते हैं उनको पेरोल पर बाहर लाया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान देखें अमन अमान के अतबार से हालात इतने बदतर है जैसे डेथ हो रही है किसी चीज़ की, मर रहा है कोई। हालत ये है, इमरान खान जिस पर पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत, गालिब अक्सरियत एतमाद करती है, और वो एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान में उनकी पार्टी और वो खुद हैं, लिहाजा इमरान खान को ऑन बोर्ड लिए बगैर आप जो भी फैसले करेंगे और जो भी इक़दाम करेंगे वो अवामी हमायत के साथ नहीं होंगे, जिसके नतीजे में मतलूबा नतीजे भी हासिल नहीं हो सकते। लिहाजा अगर पाकिस्तान के मसाइल हल करने हैं, अमन व अमान के मसाइल हल करने हैं पाकिस्तान के, और स्टैंड लेना है, तो फिर आपको उसके मुताबिक कदम उठाने करेंगे। मैच होगा आपका कदम, यानी मुनासिब कदम होना चाहिए, पता लगे कि ये मुश्किल को हल करने के लिए, ना ये कि गोंगलों से मिट्टी झाड़ के जनाब मसला हल कर दिया, हमने मीटिंग कर ली। तो मेरे ख्याल में खान साहब ने जो बातें की हैं ये बेहतरीन है और ये एक वतन दोस्त इंसान की बातें हैं और हम सब इस बात पर इनके साथ हैं। एक बात मैं भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। पाकिस्तान के हालात इसका तकाजा करते हैं कि इस पे स्टेक होल्डर्स, उन लोगों की मीटिंग बुलाई जाए जिनकी अवाम में हैसियत है, APC कहें या लीडरान की मीटिंग कहें या जो भी कहें, आपके ज़रिए मैं अपील करता हूँ कंसर्न क्वार्टर से कि उस मीटिंग में दे हैव टू फैसिलिटेट द प्रेजेंस ऑफ इमरान खान, ताकि वो भी हो, नवाज शरीफ भी हो, फजल रहमान भी हो, जमात इस्लामी वाले भी हों, हमारे यार मुस्लिम लीग के लीडर हुई काफ़ी नवाज शरीफ साहब, अगर कोई और पीपल पार्टी हम हो, उसके लिए हम पुरजोर मुतालिबा भी करेंगे और वक्त का तकाजा भी है और आईनी ज़रूरत भी है, उसका हक भी है कि उस मीटिंग में इमरान पेरोल पे ला के यहाँ बिठाया जाए, वो भी लोगों के साथ बैठ के सब जब मिलेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि यार पाकिस्तान के अकाबरीन बेटे हैं, पाकिस्तान बहरानों में है, उसमें 47 वाला भी बैठा है, 45 वाला भी बैठा है, कैदी भी बैठा है, आज़ाद भी बैठा है, जो पैसे के ज़ोर से आया है वो भी बैठा है, जो खुद आया है वो भी बैठा है। हमारी मीटिंग अच्छी लगेगी और पाकिस्तान के बचाव का रास्ता निकल आएगा। गॉड ब्लेस यू। जी बिस्मिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं बतौर PTI के नुमाइंदे तायीद करता हूँ जो गुफ्तगू की है महमूद खान चगज़ई साहब ने, अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने। हमारी भी यही राय है। PTI पाकिस्तान की यगानगत की अलम बरदार जमात है। PTI हर किस्म की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ खड़ी है,
ہم پہ جو لغو حملے کیے گئے ہیں پچھلے 2-3 دنوں میں وہ افسوسناک ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بچگانہ ذہن ہے جو کار فرما ہے، جس کا خیال ہے کہ اس جماعت کو جس پہ پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت کا اعتماد ہے، اس کو برا کہہ کر آپ اپنے آپ کو اچھا دکھائیں گے۔ یہ بالکل بیوقوفانہ سوچ ہے۔ ہمارے بغیر، پی ٹی آئی کے بغیر، عمران خان کے بغیر پاکستان میں استحکام ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو آپ کو ماننا ہوگا۔ ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے کل فیصلہ کیا، ایک طویل ہماری نشست ہوئی کہ جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی یہ عمل آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آج جو سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی ہے اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے، تاہم علی امین گنڈا پور صاحب بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس حیثیت میں وہ اس میں شامل ہوں گے اور اپنا موقف سامنے رکھیں گے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی ملٹری آپریشن بذات خود کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ بالکل ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک شخص بندوق اٹھا کے کھڑا ہے تو آپ بھی اس کا مقابلہ بندوق سے کریں گے، اس حد تک تو آپ نے ملٹری آپریشن کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خون بہا کر، مار دھاڑ کر کے، لوگوں کو خوف زدہ کر کے آپ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو جمگوئیاں ہو رہی ہیں، جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ برادر اسلامی ملک میں بھی کوئی کائنیٹک ایکشن کرنے کا ارادہ ہے۔ تو ہم ایسے کسی عمل کا حصہ ہرگز نہیں بننا چاہیں گے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایک بند کمرے میں چھوٹی کمیٹی کو بٹھا کر اس پر اپنے فیصلے نافذ کر کے آپ پاکستان کو فلاح کی جانب لے جا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا دونوں اکابرین نے، ایک بہت بڑی گفتگو کی ضرورت ہے، جوائنٹ سیشن ہو جو کئی دنوں پر مشتمل ہو، ہر خطے کے، خیبر پختونخوا کے ہر خطے کے، بلوچستان کے ہر خطے کے لوگ وہاں آئیں، بات کریں، اور اس سے بڑھ کر ہم سمجھتے ہیں ایک قومی جرگہ ہونا چاہیے جس میں وہ لوگ جن کو آپ نے پارلیمان میں نہیں آنے دیا، جو کہ حقیقی نمائندے ہیں عوام کے، وہ آئیں، دانشور آئیں، لوگ جو اس خطے کو سمجھتے ہیں وہ آئیں۔ دیکھیں اس معاملے کا حل صرف گولی بارود سے، میزائل سے نہیں ہوگا۔ آپ کو چین کو شاید شامل کرنا پڑے، بہت سے ممالک ہیں علاقائی جن کے افغانستان میں انٹرسٹ ہیں، جو اثر رسوخ رکھتے ہیں، وہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ہمیں اس پورے خطے کو معاشی اور سماجی اور سیاسی، میں سمجھتا ہوں، بحالی کی جانب لے کر جانا ہے۔ یہاں جمہوریت بھی ہو، یہاں معیشت بھی ٹھیک ہو، جو وسائل ہیں بلوچستان کے ان کا فائدہ بلوچ عوام کو ہو، یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ 77 سال سے ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے بلوچ عوام کے ساتھ وہ گفتگو نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ تو اب وقت ہے گفتگو کا، صرف گولے بارود کا وقت نہیں ہے۔ جو اس وقت تیور دکھائے جا رہے ہیں کہ ہم ایک ملٹری آپریشن کے ذریعے سب ٹھیک کر دیں گے، یہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ یہ ہر دہائی میں ہم نے بلوچستان میں کوئی نہ کوئی کارروائی کی ہے، فائٹر گن شپس بھیجے ہیں اور وہاں لوگوں کو ہم نے مارا ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جائے، اس تمام عمل میں شامل کیا جائے، ہماری فی الفور عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ عمر ایوب صاحب نے کل ایک خط لکھا ہے اسپیکر کو جس میں یہ تمام بات واضح کر دی ہے، ہمارا جو موقف ہے۔ ہم نے ایک کمیٹی ضرور تشکیل دی تھی، لیکن ہماری سوچ بالکل اب واضح ہے۔ ہمارے اکابرین جو ہیں ان سے ہماری مشاورت ہوئی ہے، پارٹی کے اندر مشاورت ہوئی ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ایک بڑے قومی ڈائیلاگ میں ہے جس میں پی ٹی آئی اور عمران خان کو کلیدی حیثیت حاصل ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو باقی سب ڈھکوسلا ہے۔ تو ہم اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ ہم نے پاکستان کو فلاح کی جانب لے جانا ہے، پاکستان کی یگانگت کو، سالمیت کو ہم نے یقینی بنانا ہے، پاکستان کے ہر خطے میں بسنے والے لوگوں کو ان کے حقوق ہم نے دلوا کے رہنا ہے، وہ بلوچ ہو، وہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں، سندھ کے نہاری ہوں جو آج پریشان ہیں، پانی کے حوالے سے خوفزدہ ہیں، وہ جی بی کے لوگ ہوں، گلگت بلتستان کے، آزاد جموں کشمیر کے، اور پنجاب جہاں آج ہر گھر جو ہے وہ اس تشویش میں ہے کہ کب چادر چار دیواری پامال ہوگی۔ تو ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس ملک کو آپ نہیں ٹھیک کر سکتے اس وسطائیت کے ذریعے جو اس وقت اس ملک پر برپا ہے۔ ہم نے اس وسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے، بلوچستان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور پورے ملک کو ہم نے فلاح کی جانب لے کر جانا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ میں 2-3 چیزیں ذرا واضح کر دوں۔ اسی کمرے کے اندر ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کیمرہ سیشن بلوایا جائے، اور جب ہم نے ان کیمرہ جوائنٹ سیشن کی بات کی تھی تو ہم نے تمام ایم این ایز اور سینیٹرز ان کی شمولیت کی بات کی تھی، مخصوص افراد کی بات نہیں کی تھی۔ اب دیکھیے
کہ KPK کے MNAs جن کے ایریا کے اندر اس وقت لا لیسنس کی سچویشن ہے, دہشت گردی عروج پر ہے, بلوچستان کے MNAs اور سینیٹرز جن کے علاقہ میں اس وقت دہشت گردی عروج پر ہے, اگر وہ اس فورم کے اوپر موجود نہیں ہوں گے تو یہ فورم فیصلہ کرنے کا استحقاق ہی نہیں رکھتا, جبکہ گراؤنڈ لیول پر جس کا سب سے پہلا سٹیک ہے جو عوام کا نمائندہ وہ وہاں پر نہ ہو. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ وہ مشروط تھا, چونکہ پہلے طریقے تحفظ آئین پاکستان کے تحت افطاری کا پروگرام تھا پاکستان کے تمام صحافیوں کے ساتھ, اور اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ تھی. وہ مشروط تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی اگر اس فیصلے کو انڈورس کرے گی تو یہ نام کنسیڈر کیے جائیں گے, اور اگر پولیٹیکل کمیٹی اس کو انڈورس نہیں کرے گی تو یہ نام کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے, اینڈ وی ول ناٹ پارٹیسپیٹ. رات جب اجلاس شروع ہوئے تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت نے اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے یونانیمسلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دو وجوہات کی بنیاد پر, ایک تو عوام کے تمام حقیقی نمائندگان کو اس اجلاس میں نہ بنانے کی بنیاد پر, اور دوسرا عمران خان صاحب تک رسائی نہ دینے کی بنیاد کے اوپر ہم اس آج قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے. کل جب یہ فیصلہ اس وقت پارلیمانی کمیٹی میں ہوا تو وہاں پر یہ فیصلہ بھی ہوا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب ایک خط لکھیں گے جس کو تائید حاصل ہوگی لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ کی بھی, کہ ہماری فی الفور عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. اور ایز پر دا ڈیسیژن آف دا پارلیمنٹری پارٹی لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب کی طرف سے خط لکھا گیا, اینڈ وی ور ویٹنگ کہ حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آئین کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے 26ویں ترمیم کے لیے آپ نے 10 دن 15 دن اجلاس بلائی رکھا, آپ رات کی تاریکی کے اندر پارلیمنٹ پر شب خون مارتے رہے, آپ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ساری رات 26ویں آئینی ترمیم منظور کرواتے رہے, تو 26ویں ترمیم بڑی تھی یا اس ملک کا مسئلہ بڑا ہے, یا اس ملک کی سوورینٹی زیادہ مقدم ہے؟ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ تمام اراکین کو وہاں پر بلا کے انہیں وہاں پہ شامل کر کے یہ جوائنٹ سیشن جو ہو, وہاں کے لوکلز جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنے معاملات بنائیں اور اس کو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا نام دیا جائے. آخری چیز, عمران خان صاحب کی شمولیت کے بغیر اس کے اوپر تمام تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر شامل جماعتیں اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرینز, پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی, کور کمیٹی, یہ ان کا یونانیمس ڈیسیژن ہے جو عمر ایوب صاحب کے لیٹر کی صورت میں بھی سامنے آیا کہ عمران خان صاحب تک جب تک اس معاملے کے اندر ہی از دا مین سٹیک ہولڈر, آپ جس صوبے میں آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, آپ عمران خان صاحب کو کانفیڈنس میں لینے کے بغیر آپ کو گراؤنڈ سپورٹ میسر نہیں آئے گی. اور آخری چیز, آپ اپنا دل بڑا کریں. اگر ہم نے دل بڑا کر کے اپنے سیاسی اختلافات کو پیچھے رکھتے ہوئے جوائنٹ سیشن کی بات کی تو چند افراد کے اس میں جانے کی بات نہیں تھی, تمام پارلیمنٹیرینز کے جانے کی بات تھی. یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے, پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے. آپ اسے ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. آپ خدارہ پاکستان کے حال پر رحم کریں. نیشنل اور جو پاکستان کا سب سے بڑا مقبول لیڈر ہے جس نے پچھلا الیکشن سویپ کیا ہے, عمران خان, اگر وہ جیل میں ہوگا تو پھر آپ کو عوامی سطح پر مقبولیت بھی نہیں ملے گی, سپورٹ بھی نہیں ملے گی. اور ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ کسی بھی آپریشن سے پہلے فل تھروٹل کے ساتھ مذاکرات کو چانس دینا چاہیے. آپ وہ لوگ بلوچستان کے ہوں, وہ لوگ KPK کے ہوں, وہ پانی کے ایشو پہ سندھ کے لوگ ہوں, آپ وہاں پر ایک گرینڈ جرگہ بنا کر وہاں پر تمام لوگوں کو بھجوائیں جس میں تمام لوکل پولیٹیکل پارٹیز جن کو شاید فارم 47 کی وجہ سے باہر کیا گیا ہوگا چند کو, اور جو وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو نیشنل پارٹیز ہیں ان کی نمائندگی اس کے اندر ہو, اور ونس فار آل پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہو.
لیکن آپ چڑھتا ہوا سورج اس کا انکار کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج نہیں چڑھا ہوا لیکن دن ہو چکا ہوا ہے۔ عمران خان وہ سورج ہے جو 8 فروری کو جس کے اوپر پوری قوم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا تھا، آج اس سورج کے شامل کیے بغیر آپ اس کی کرنیں اس معاشرے کے اندر صحیح معنوں تک نہیں پہنچا سکتے۔ سو یہ ایک ڈیسیژن تھا، اور اس کے اوپر میں ایک آخری بات جو کروں گا وہ یہ ہے، غیر ضروری کیا سرائیاں کی گئی۔ ایک تو گزشتہ 2 روز میں حکومت نے تو کرنا ہی ہے، الحمدللہ وہاں پر جس قسم کے نااہل اور ڈفرز بیٹھے ہوئے ہیں، دے ہیو نو کنسرن ود پاکستان، ان کی نہ جائیدادیں اس ملک کے اندر ہیں، نہ پراپرٹیز اس ملک کے اندر ہیں، نہ اسٹیک اس ملک کے اندر ہے۔ لیکن وہ تو جہاز پکڑیں گے تو نظر بھی نہیں آئیں گے آپ کو کہ کدھر نکل گئے اور کدھر نہیں نکل گئے، ان کی سابقہ روایات ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن فیصلہ سیاست ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے، اس میں جب کچھ چیزیں کی جاتی ہیں کسی آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص عمران خان صاحب سے غداری کر کے کسی میٹنگ میں جائے گا۔ These are minor things, small things۔ یہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جو آپ ایک نظریے کی بنیاد، ہم ساروں کے اوپر نااہلی کی تلواریں لٹک رہی ہیں، ساروں کے اوپر 60 70 کیسز ہیں۔ اگر اس کی پرواہ نہیں ہے تو پھر ہم اس چیز کی پرواہ کیسے کریں؟ میں نہیں سمجھتا، آج کو میرا تو خیال ہے کہ آج تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی کروانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جن کو آپ نے بریفنگ دینی ہے، ایک تو وہ ذہنی حکومتی نمائندگان جو وہاں پر چند شامل ہوں گے، وہ ذہنی پختگی اور شعور کے حوالہ سے اس مقام پر ہی نہیں ہے کہ انہیں کوئی چیز بریف کی جائے۔ بریف کریں گے تو سمجھ نہیں آنی، وہ سمجھ آئے نہ آئے وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہیں۔ آپ نے پاکستان کی اپوزیشن کو اس پر آن بورڈ کرنا تھا، اپوزیشن نے اس کا کمپلیٹلی بائیک آؤٹ کر دیا ہے۔ our request is reconsider your policy، دوبارہ جوائنٹ سیشن بلائیں، عمران خان صاحب کو پیرول پر لے کر آئیں، عمران خان صاحب تک تمام لوگوں کی رسائی دیں تاکہ گرینڈ ڈائلاگ کے ذریعے پاکستان کے مسائل کا حل ہو سکے۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز ایک دو باتیں اچھی ایک دو جو ہیں، آپ سینٹ میں ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ بات پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری باتیں ہمارے اکابرین نے کر لی ہیں، ہماری لیڈرشپ نے کر لی ہیں، اور بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے اور ایک پارٹی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کی غیر موجودگی یا اس لیڈر سے مشورہ نہ کرنے دینا، مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے پورے عوام کو ایک سائٹ پہ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ مل کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں دہشت گردی کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز کامیاب نہیں ہوگی جس میں کہ عوام کی سپورٹ حاصل نہ ہو، اور عوام کی میجورٹی کی سپورٹ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہے۔ ہماری پارٹی کو مشورہ نہیں کرنے دیا گیا تو ظاہر ہے کہ ہم اس میں شامل ہو ہی نہیں سکتے، اور ان وجوہات کے علاوہ بھی جو کہ ہمارے سینئرز نے کی ہیں، تو ہم اس کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، باتیں ہو گئی ہیں، میں ریپیٹ نہیں کرتا۔ بنیادی طور پہ 2 اہم چیزیں ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو پارلیمان کی ایک کمیٹی ہے، اس کا بلانا اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے لیڈر کے ساتھ مشاورت نہ کرنے دینا میرا خیال ہے بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس کو ہم لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے سارے ساتھیوں نے اس کا اگری کیا کہ ہم لوگ رات کے تک میٹنگ چلتی رہی کہ ہم لوگ بائیک آؤٹ کریں گے۔ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کل خط لکھا اور بھجوایا اور واٹس ایپ کیا، اور وہ اسی وجہ سے، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو پبلسائز بھی ہوا ہے کہ آج صبح بھی ہماری میٹنگ ہو سکتی تھی اور وہ نہیں ہونے دی۔ اور میرے یہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، باقی شبلی فراز صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، میرے ساتھ بیرسٹر سمنان اکرم راجہ صاحب ہیں۔ ہم لوگ کئی بار وہاں پہ گئے ملنے کے لیے، کورٹ کے آرڈرز کے ساتھ گئے پر نہیں ملنے دیا۔ انہوں نے کہا جی ہماری نامعلوم وجوہات کی وجہ سے ہم لوگ آپ کو نہیں ملنے دیتے ہیں، تو لہٰذا اس چیز کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہاں پہ میں یہ کرتا چلوں
کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس اچانک کل انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ بلا رہے ہیں. خدارا آپ نے یا کوئی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے یا مشاورت میں کہتا ہوں کرنی ہے, ڈیسیجن میکنگ تو ہے نہیں ہے, یہاں پہ تو بریفنگ دینی تھی, یا آپ نے بریفنگ دینی ہے اور اتنے ایک اہم ایشو پہ دینی ہے, تو اچانک جب آپ کرتے ہیں اور پھر ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر کو, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو, وہ اس کو آپ الاؤ نہیں کرتے کہ وہ اپنے لیڈر سے بات کرے, تو کیسی چیز چل سکتی ہے؟ لہٰذا میں سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ ادارے یا وہ سیاسی پارٹیاں کبھی چل سکتی ہیں کہ وہ اپنے لیڈران کے ساتھ مشاورت بھی نہ کر سکیں آپس میں؟ سو لہٰذا اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں, اور جو ہمارا فیصلہ ہے وہ ہم نے پاکستان کے مفاد میں لیا. بہت شکریہ.